Now let's discuss Iqbal's views on ijtihad. Ijtihad جو ہے it's a process of independent legal and philosophical reasoning within Islamic jurisprudence. ijtihad بڑا ایک اہم اصول ہے اسلامک فقہ کے اندر. وہ یہ کہ جب آپ کو اسکرپچر اور احادیث کی روشنی میں بہت واضح طور پر کوئی ایسی سچویشن, کسی ایسا ایشو یا کوئی ایسا ماحول ہے جس کا ایکسپلسٹلی بہت واضح طور پر کوئی آپ کو ڈائریکشن یا ڈکٹیشن نظر نہیں آ رہی, تو آپ قرآن اور احادیث کے اصولوں کی روشنی میں, باقی جو اصول اور ضوابط اور قواعد آپ کو نظر آتے ہیں ان کی روشنی میں ریزننگ کر سکتے ہو, اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہو, لاجک اپلائی کر کے ان اصولوں کو یوز کرتے ہوئے وہ دیکھ سکتے ہو کہ اس حالت میں کیا کرنا ہے. مطلب نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں نا. چاند پہ انسان کی کل کی سویلائزیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک انسان چاند پہ رہنے لگ جاتا ہے, تو وہاں نماز کس طرف دیکھ کے پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے, دن اور رات کا حساب کیسے دیکھا جائے گا, ایک نیا مسئلہ ہے نا. آپ کو اسکرپچر میں, احادیث میں اس کی ڈائریکٹ کوئی سولوشن نہیں مل رہا, تو آپ لیکن جنرلی جو اسلام نے اصول سیٹ کیے ہیں اس ایشو کے اوپر وہ اور اسکالرز ریزننگ اپلائی کرتے ہوئے, لاجک اپلائی کرتے ہوئے, سائنٹیفک پرنسپلز اپلائی کرتے ہوئے اس میں سے نکال سکتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, تو اقبال کے دور میں دنیا بہت تبدیل ہو رہی تھی, ایک دم بہت چینج آ رہی تھی. انڈسٹریل ریولوشن آئی, انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ملٹری چیزیں تبدیل ہوئیں, دنیا بہت اوپر نیچے ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو کنونشنل تھنکنگ تھی اسلامک پرنسپلس کی, وہ کچھ اس طرح ریوائول اسکالرز لائک اقبال کے نزدیک ضروری تھا کہ اجتہاد کر کے, انڈیپینڈنٹ ریزننگ اپلائی کر کے سولوشنز نکالے جائیں, خاص طور پہ نئے نئے جو مسائل تھے انسانوں کے, مسلمانوں کے, ان سے ریلیٹڈ. He believed that ijtihad was essential for the dynamic and progressive development in Islamic thought and its ability to adapt to changing circumstances. Iqbal's views on ijtihad can be summarized as follows. Relevance in modern times. He believed that the world was rapidly changing and the new challenges were emerging in the modern era. He believed that Muslims needed to engage in ijtihad to address contemporary issues and apply Islamic principles to modern contexts. Dynamic interpretation of Islam. He believed that Islamic teachings were flexible enough to adapt to new situations because جو اسلام کا اصول ہے کہ وہ تمام وقت کے لیے آیا, آنے والے تمام دور ادوار کے لیے آیا, تو پھر اس کے اندر اڈیپٹیشن کا مارجن موجود ہے. اجتہاد was the way to make Islam relevant and responsive to the evolving needs of society. اقبال was against تقلید, بٹ تقلید اس سینس میں نہیں جس میں کچھ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, بٹ بلائنڈ فالوئنگ کے کانسیپٹ میں, کہ اگر آپ اپنا کوئی دماغ اپلائی نہ کرو, خود مذہب کو بالکل نہ سمجھو, اور کسی ایک اینٹیٹی پہ, کسی ایک شخص پہ, کسی ایک اسکول آف تھاٹ پہ مکمل طور پہ چھوڑ دو کہ بس جو یہ کہہ رہا ہے میں اس کو فالو کر لوں گا. اقبال واز کریٹیکل آف دیٹ بلائنڈ فالوئنگ, جو کہ اس دور میں بہت زیادہ تھی. بلائنڈ adherence to the past interpretations of Islamic law. He believed that following traditional rulings without understanding their underlying rationale would lead to stagnation and hinder intellectual growth within the Muslim community. تو بہت سارے اصول جو ابھی بھی بنے ہوئے ہیں, اقبال کے ٹائم پہ بھی جو بنے ہوئے تھے, وہ بھی اسکالرز نے ڈبیٹ کر کے, اجتہاد کر کے, اجماع کے ذریعے ان پہ کچھ رولنگز دی تھیں. اب ان کی کچھ انڈر لائنگ ریزننگ اور ریشنل ہے. ہو سکتا ہے کہ حالات بدلنے سے وہ انڈر لائنگ ریزننگ اور ریشنل اپلائی نہ ہوتا ہو, اسی لیے اقبال تقلید کے خلاف ہیں اور اجتہاد کی فیور میں. Emphasizing reason and rationality. He believed in the use of reason and rationality to derive legal and moral judgments in Islamic law. He encouraged Muslims to engage their intellect and use their independent reasoning abilities to understand and interpret Islamic texts. Individual initiative and rationality. Iqbal believed that ijtihad was not the sole domain of scholars or religious authorities. یہ بہت important ہے. عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ کوئی مذہبی مفکر ہی کر سکتا ہے, کوئی ریلیجس اتھارٹی ہی کر سکتی ہے. اقبال بلیوڈ کہ نہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اس چیز کے اندر بات کی, وہ یہی تھی اقبال کا آئیڈیا کہ دیکھیں ہم پڑھے لکھے لوگ, اور آپ اقبال کے کانٹیکس میں دیکھیں نا, جس نے کیمبرج سے فلسفی بھی پڑھی, کیمبرج بھی گیا, میونخ بھی گیا, اب وہ دنیا کے اتنے علوم پہ عبور حاصل کر رہا ہے, اتنے پیچیدہ ترین آئیڈیاز سائنس کے, فلسفے کے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مذہب بھی بچپن سے پڑھتا ہوا ہے. تو اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ اتنے کمپلیکس سبجیکٹس پڑھ سکتا ہے تو وہ مذہب نہیں سمجھ سکتا. تو اقبال کے نزدیک ہاں, اگر آپ ان پڑھ ہیں, اگر آپ الٹریٹ ہیں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے, بٹ اقبال کا سارا پوائنٹ ہی فلسفی کا یہ ہے کہ مسلمس شوڈ اسٹرائیو ٹو ڈیولپ دیم سیلفز انٹلیکچولی. آپ دنیاوی اور دینی علوم پہ
حاصل کرنے کی کوشش کریں, یہی خود ہی ڈیولپ کریں, مرد مومن بننے کی کوشش کریں. اس کی کوشش کے دوران ہی آپ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اتنی دنیاوی معاملات کے اندر ایکسل کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی ایکسٹرنل اسپیشلائز اسکالر پہ ایکسکلوسیولی ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. Instead, he called for individual Muslims to engage in ijtihad to the best of their abilities, and it would foster a culture of intellectual creativity and initiative. Unity in diversity. Iqbal in views on ijtihad emphasized the diversity of opinions within the Islamic legal tradition. اور اقبال یہ بلیو کرتے تھے کہ اگر ملٹیپل اوپینینز آ رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے کم اوپینینز آ رہے ہیں یا ایک ہی اوپینین آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. تو اس لیے ملٹیپل اوپینینز آنا اچھی بات ہے. He acknowledged that multiple valid interpretations could coexist within the broader framework of Islamic principles. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز پہ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہوں, وہ ساری ٹھیک ہوں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا اب کہ آپ ایسی اس طریقے سے انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. جیسے خاص طور پہ نماز پڑھنے کے طریقے کو ہی دیکھ لیں تو مختلف بڑے آئمہ جو آپ کے اسکولز آف تھاٹس ہیں, چار بڑے, ان چاروں اسکولز آف جوریسپروڈنس میں ڈفرینٹ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اور اب جا کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ماننا شروع کیا کہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, گناہ نہیں ہوگا آپ کو. چاروں بہت سارے طریقے جائز ہیں نماز پڑھنے کے. تو اس طرح ملٹیپل انٹرپریٹیشنز کین آلسو کو ایگزسٹ انسٹیڈ آف, لیکن وہ براڈر فریم ورک اسلامک پرنسپلز میں ایگزسٹ کرنا چاہیے. انسٹیڈ آف سینگ ڈائیورسٹی ایز اے سائن آف ویکنیس, اقبال سیلیبریٹڈ ایز اے سائن آف richness and flexibility of Islamic thought. Ijtihad is a source of strength. He believed that Muslims' ability to engage in ijtihad would empower them to overcome challenges and contribute to the betterment of society. He saw ijtihad as a source of strength, leading to a revival of intellectual and cultural vibrancy within the Muslim world. اگر ijtihad کا فیچر موجود نہ ہو تو اقبال کو لگتا ہے کہ آپ تو مذہب کو آؤٹ ڈیٹ کر دیں گے, کیونکہ حالات اتنے چینج ہو جائیں گے اور زیادہ تر لوگ could not make sense of the modern world based on the previous interpretation of religious values. اور اس کی وجہ سے تو پھر لوگ متنفر ہو جائیں گے مذہب سے, مذہب ایڈریس ہی نہیں کر رہا ماڈرن چیلنجز کو. اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے اسٹرینتھ کا. پھر لیجسلیشن ایز اجماع, یہ بڑا اہم اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا اقبال کا. اجماع جب کولیکٹیولی اجتہاد کر کے کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے نا کسی ایک ایشو اور پوائنٹ کے اوپر ریلیجس جورسپروڈنس کے اندر, اس کو اجتماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کولیکٹیو اجتہاد کو اجماع کہہ سکتے ہیں. تو بہت سے جس طرح کہتے ہیں نا علماء کا اجماع ہے اس پہ, یعنی بہت سارے علماء جو ہے نا ان کا اتفاق ہے کہ یہ والی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے یا اس پہ یہ اوپینین, اس کو اجماع کہا جاتا ہے. اقبال نے کہا, اور اقبال کی یہ چیز آگے میں پھر جب اسپرچل ڈیموکریسی دیکھیں گے اس میں ریفلیکٹ کرے گی کہ ایک تو انڈیویجول لیول پہ ہر سٹیزن کو, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے خود ریشنل سمجھنا چاہیے, پرنسپل سمجھنے چاہیے, اور جو نئے نئے ایشوز آ رہے ہیں ان پہ سوچنا چاہیے کہ کیسے وہ پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں. اور یہی لوگوں کی اپنی ایک لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہوگی, کوئی نہ کوئی نظام ہوگا حکومت کا, اس نظام حکومت میں ایک لیجسلیٹو عام ہوگا جو قانون سازی کرتا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کرنے والا عام ہے اس کو اجماع کرنا چاہیے, ان کو اسلامک ایشوز کے اوپر لیجسلیشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی ایک خاص باڈی ہو, یعنی صرف علماء بیٹھ کے اجماع کر رہے ہیں یا علماء بیٹھ کے کریں, بلکہ جو آپ کے مین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پرنسپلز ڈیسائیڈ کریں, وہ عوام کے نمائندے بھی ہیں, اور وہ اور اقبال کے نزدیک وہ لوگ بھی تو مرد مومن ہونے چاہیے, وہ لوگ بھی ان میں بھی خود ہی ہونی چاہیے, تو وہ اچھے طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر ایک پروسیس کو ڈیوائز کرنا ہے, اس کا ایک نیشنل لیول پہ اجماع کرنے کے لیے, اجتہاد کرنے کے لیے, تو وہ پارلیمنٹ کو یا لیجسلیٹو اسمبلی کو کرنا چاہیے. اس میں اقبال کہتے ہیں the transfer of power of اجتہاد from individual representatives of school to a Muslim legislative assembly, which in view of the growth of opposing sects is the only possible form ijma can take in modern times, will secure contributions to the legal discussion from laymen who happen to possess a keen insight into the affairs. تو اقبال کو ایک کنسرن تھا کہ جب اسکالرس کرتے ہیں تو وہ بھی کریں, لیکن اسکالرس اکثر طور پر وہ فرقہ وارانہ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہے, ڈیویسو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, یونائٹڈ انٹرپریٹیشنز نہیں ہوتی. تو اجماع ان پارلیمنٹ could serve as a bypass to that. And secondly, کیونکہ عام بندہ بھی اجتہاد کر رہا ہے, عام بندہ بھی سوچ رہا ہے, اور وہ عام بندے کے اوپینینز بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ریفلیکٹ کر رہے ہیں, تو ایک یہ ملٹی پرونگ بینیفٹ ہے اجماع تھرو لیجسلیٹو. Iqbal's advocacy for ijtihad reflected his broader vision of dynamic and rejuvenated Muslim community. He sought to encourage independent thinking and willingness to engage with the modern world while remaining rooted in Islamic principles.
His views on ijtihad contributed to the ongoing debates about Islamic reform and the role of Islamic jurisprudence in contemporary Muslim societies. آخری جو اقبال کا سب سے اہم آئیڈیا ہوا اسپریچول ڈیموکریسی کا. اگین ان ساری چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ کچھ اسپریچول ڈیموکریسی کا آئیڈیا بنے گا. اینڈ اٹ واز کمپلیکس اینڈ اٹ ایوالوڈ اوور ٹائم. ہی لیوڈ ڈیورنگ اے پیریڈ آف گریٹ پولیٹیکل اینڈ سوشل چینج which influenced his thoughts on governance and political systems. In his book, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Muhammad Iqbal introduced the concept of spiritual democracy. This idea reflects his vision of a just and harmonious society that incorporates the principles of democracy while being rooted in the spiritual and ethical values of Islam. Iqbal believed that such a society would be conducive to the growth and progress of Muslim world and could address the challenges faced by the Muslims during his time. تو ایک اسپریچول ڈیموکریسی روحانی جمہوریت کا تصور اقبال نے دیا. اب اگین اقبال نے اس کتاب کے اندر اس کو ملٹیپل ٹائمز ہی ہیز الوڈیڈ ٹو دیٹ کانسیپٹ, بٹ کبھی بھی اقبال نے ایکسپلیسٹلی وہ پروسیس نہیں بتایا کہ اسپریچول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا, خلیفہ ہوگا کہ پرائم منسٹر ہوگا, پارلیمنٹ ہوگی, اس کے کیا چیکس ہوں گے, کس طرح کا نظام ہوگا, سیپریشن آف پاور ہوگی, پارلیمنٹری نظام ہوگا کہ صدارتی ہوگا یا کوئی اور مکس آن نظام ہوگا, الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے. پروسیجرلی اقبال نے کوئی خاص اس پہ ایکسپلیسٹلی اسٹیٹ نہیں کیا. لیکن ہمیں یہ اقبال کی جنرلی اوور آل جو براڈر فلاسفی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیسکلی چاہ کیا رہے تھے اس اسپریچول ڈیموکریسی میں. بلکہ خاص طور پہ انٹرسٹنگلی اقبال نے کلیم بھی نہیں کیا کہ میں آپ کو کوئی پروسیس بتانے جا رہا ہوں اس کتاب کے اندر. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس ڈائریکشن میں سوچنا چاہیے. اقبال اپنی طور پہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ آل دی آنسرز. ہی ہمسیلف argues کہ I am trying to convince people to think along those lines, to come up with ideas, better ideas, to come up with a better process, to resolve these issues. اس کے لیے وہ فریم ورک دے رہے ہیں, اس کے اندر وہ اپنے اوپینینس دے رہے ہیں, لیکن اس اوپینین کے اندر بھی یہ اوپینین شامل ہے کہ لوگ اپنے مزید اوپینینس دیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے کیا تبصرہ ہمیں جنرلی نظر آتا ہے جو اسپریچول ڈیموکریسی سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اقبال جو مغربی تصور تھا جمہوریت کا اس کے مخالف تھے. یعنی اس کے کچھ فیچرز کے وہ مداح تھے, لیکن اس کے بہت سارے جو فیچرز تھے ان کے وہ ناقد تھے, ان پہ ان کی تنقید تھی. تھرو آؤٹ ہز انٹلیکچوئل جرنی ہی ایکسپریس اسکیپٹسزم ٹورڈز ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی. خاص طور پہ انڈین کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ کے کانٹیکس میں انہیں لگتا تھا کہ ایکسپلائٹیو نظام ہے. He believed that British parliamentary system, which was imposed on India during colonial rule, did not necessarily align with the unique socio-cultural and religious diversity of the region. He was also critical of Western capitalism or sarmayadarana nizam and thought it to be amoral, unsustainable or exploitative. تو انہیں لگتا تھا کہ یہ جو مغربی جمہوری نظام ہے اور مغربی جو معاشی نظام ہے اس کے اندر ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ موجود ہے, اس کے اندر مورل ویلیوز اس طرح نہیں آتی اور انسسٹینیبل ہے, سسٹین نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ان کی تنقید تھی پیور ویسٹرن اسٹائل نظام اڈاپٹ کرنے کے اوپر. اور اسی وجہ سے کہ انہیں لگتا تھا کہ اس کے اندر مسائل ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, ترقی تو بہت کر رہی ہے, لیکن اس کے اندر بیج ہیں سیڈز آف اٹس اون ڈسٹرکشن. اگین ہمیں جرمن فلاسفی کا انفلوئنس نظر آتا ہے. کارل مارکس نے وہ جو نہیں تھا کہ کیپٹلزم ایز دا سیڈز آف اٹس اون ڈسٹرکشن ود ان اٹ سیلف, کہ وہ اس کے اندر انٹرنل کانٹرڈکشن موجود ہے اور وہ کانٹرڈکشن خود اٹ سیلف مینیفیسٹ کرے گی اپنے آپ کو. تو وہی والا آئیڈیا سارٹ آف ایک اسلامک طریقے سے اقبال کے فلاسفی میں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کی سویلائزیشن سسٹینیبل نہیں ہے, انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں, مسائل ہیں, کیپٹلزم انسسٹینیبل حد تک گریڈی ہے, سیلفش ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے اور سویلائزیشنل چیلنجز ہیں فار ویسٹ ایز ویل. اس لیے اقبال کا یہ شعر ہے اس کے اندر, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو جو فاؤنڈیشنز تھی انہیں لگتا ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کی بڑی شیکی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اس پہ تنقید کی کہ وہ والی چیز ہی ڈٹو ریپلیکیٹ نہیں ہونی چاہیے. اسلام اینڈ گورننس. اقبال ایمفسائز دی کمپیٹیبلٹی آف اسلام ود ڈیموکریٹک آئیڈیلز ان سرٹن ریسپیکٹس. لیکن جو ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں, ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی ڈیموکریٹک آئیڈیلز کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, ایک طریقہ ہے لوگوں کی آراء کو ریفلیکٹ کرنے کا, ایک پروسیس ہے, اور وہ ڈفرنٹ پروسیس پریزیڈینشیل, پارلیمنٹری, سیمی پریزیڈینشیل, فیڈرل, یونٹری, بلا بلا جو بھی ہم نے دیکھا اس مختلف پروسیسز کے ذریعے مینیفیسٹ ہو سکتے ہیں. اقبال بلیوڈ کہ کچھ اسلامک پرنسپلس کو بھی ان ڈیموکریٹک آئیڈیلز کے ساتھ انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے اور کوئی نظام اس طرح تشکیل دیا جا سکتا ہے. اور لیکن ڈیموکریٹک آئیڈیلز امپورٹنٹ ہے. اقبال مونارکی میں بلیو نہیں کرتے, ون مین رول میں وہ بلیو نہیں کرتے, وہ کنسنسس میں, وہ جو جمہوریت کا اصول ہے کہ لوگوں کے مشورے سے فیصلے ہوں اس میں بلیو کرتے ہیں. اور اس کے لیے بھی وہ اسلامک انٹرپریٹیشن کا ہی سہارا لیتے ہیں کہ اسلام میں کنسلٹیشن
شورا کے ذریعے جو ہے ڈیسیژن ہوں گے. کنسلٹیشن اب کتنے لوگوں کی ہوگی؟ ایلیٹ کی ہوگی, چند لوگوں کی ہوگی, ریسٹوکریٹس کی ہوگی, تمام ملک کی ہوگی, ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے شکل میں, انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی شکل میں. یہ ابھی تک ڈبیٹ کا موضوع ہے اسلامک اسکالرز میں بھی, اور اقبال نے بھی اس کے اوپر کبھی ایکسپلیسٹلی اپنی رائے نہیں دی, لیکن یہ اصول ضرور مت طے کیا تھا کہ اس اصولی طور پر شورا کے ذریعے, کنسلٹیشن کے ذریعے کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوگی, چند لوگوں کے ہاتھ میں پاور نہیں کانسنٹریٹ کی جائے گی. اقبال ریگارڈڈ اجماع ٹو بی دا ڈومین آف لیجسلیٹو اسمبلی ان اسپرچوئل ڈیموکریسی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہم نے بھی پورا اجتہاد اور اجماع کا پڑھا ہے. اور چونکہ لیجسلیٹو اسمبلی کو جو ہے وہ اجماع کرے گی, تو کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ شورا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی افیئرس کے, انسانوں کی زندگیوں کے معاملے میں بھی اور مذہبی امور کے اوپر بھی, اور یہ ایک اسپرچوئل ڈیموکریسی کانسٹیٹیوٹ کرے گا. اچھا, اقبال جو ہیں وہ پاپولر پالیٹکس جو ہیں اس میں ان کو مسائل نظر آتے تھے, اور اس میں بھی اب اگین اقبال نے کبھی ایکسپلیسٹلی نہیں کہا کہ ون مین ون ووٹ نہیں ہونا چاہیے, یونیورسل سفریج نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہونی چاہیے, لیکن انہیں مغربی نظام میں یہ مسئلہ نظر آیا کہ جو ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہیں ویئر ایوری مین ہیز اے ایکول ووٹ, ویئر این ایجوکیٹڈ ووٹر اینڈ ان ایجوکیٹڈ ووٹر از دا سیم, تو ان کو اس بات میں مسئلہ نظر آیا. انہوں نے اس کا کوئی سولوشن نہیں دیا, لیکن مسئلہ ضرور آئیڈینٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ دی آئیڈیا آف اے پیور میس بیسڈ ڈیموکریسی, پاپولر ڈیموکریسی ویئر ڈیسیژنز ور سوللی ڈیٹرمنڈ بائی دا میجورٹی. He believed that this approach could lead to a tyranny of the majority and might not always be conducive to the greater good or progress of nature. پہلا مسئلہ تو اقبال کو یہ نظر آیا کہ لاجیکلی مسئلہ نظر آیا کہ ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ ووٹ برابر نظر آیا. سیکنڈ, انڈین سب کانٹیننٹ کا کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے نا, بیکاز اگر اس پرنسپل پہ جاتے تو پھر مسلمان ذرا پیچھے رہ جاتے. انڈیا کیونکہ ہندوز زیادہ میجورٹی میں تھے تو انہیں لگتا تھا کہ ٹیرنی آف میجورٹی اسٹیبلش ہو جائے گی. اسی لیے اسی آئیڈیا کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ہمیں اکثر وہ نظر آتا تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ ہوئی, پھر فیڈرل نظام کی ڈیمانڈ ہوئی, وہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. لیکن اقبال نے اگین کوئی سنگولر نظام نہیں کہا جو کہ اس کا کاؤنٹر ہو. بہرحال انہوں نے اس پہ تنقید کی, اور اس پہ ان کا بڑا فیمس یہ شعر بھی ہے, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. Leadership and individuality. Iqbal valued leadership and individuality. He believed that a democratic system should encourage the emergence of strong and visionary leaders who could guide the nation towards its higher goals. He saw the role of leadership as crucial in shaping the destiny of the country. بہت اہم یہ ہو کہ اسپرچول اور ایتھیکل فاؤنڈیشنز ہوں ملک کی, جمہوریت کی, ملک کے سیاسی نظام کی. یعنی اس کا مقصد صرف اور صرف مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو, بلکہ لوگوں کی مورل اور اسپرچول اپلفمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ایسے نظام کے اندر. In nurturing democratic values, he believed that an enlightened and educated citizenry would be more capable of making informed decisions and responsible decisions in a democratic setup. اسی لیے جو پچھلی کرٹیک ہے میس پاپولسٹ پالیٹکس کی, وہ بھی ایڈریس ہوتی ہے اس سے. تو یہ اقبال کا فیچرز ہیں اسپرچول ڈیموکریسی کے. اب کبھی کبھار چونکہ وہ بات کرتا ہے اقبال اینڈ پاکستان کی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز میں کیا کنٹریبیوشن ہے, اس میں یہ سارے آئیڈیاز بھی ہیں, کیونکہ یہ اجماع کا کانسیپٹ, یہ اسپرچول ڈیموکریسی کا کانسیپٹ, یہ باقی جتنے کانسیپٹس ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں, مرد مومن والا, اس نے پاکستان کی فاؤنڈیشنز, انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز رکھی, اس نے سیپریٹ نیشن ہوڈ کی طرف ہنٹ کیا, اس نے بعد میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو امپیکٹ کیا, لیکن اس کو ایک اسٹرکچر طریقے سے میں پوائنٹرز آپ کو پھر دے دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. کمپلیٹ لیکچر نیئر پیئر کی ایپ جو پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا پھر ویب سائٹ www.nearpeer.org کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر سارے کے سارے لیکچر جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں, کوئی کہاں پڑھا ہے کوئی کہاں پڑھا ہے, تو ایک فلو نہیں بن پاتا پڑھائی کا. لیکن ویب سائٹ کے اوپر ایسا ہرگز نہیں ہے. تمام کے تمام لیکچر ٹیچرز نے ایک فلو کے ساتھ ایک آرگنائز اسٹرکچر میں ڈالے ہوئے ہیں, اور نہ صرف لیکچرز ہیں بلکہ ساتھ میں کوئزز بھی ہیں, ٹیسٹ بینک بھی ہے, اسکیجول بھی ہے پراپر, جس کو آپ فالو کر کے اپنی تیاری کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اے آئی باٹ ہے جس سے آپ کوئی بھی سوال کرے تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے. 24/7 ٹیچر کا ایکسیس ہے, لائیو سیشنز کا پورا اسکیجول ہے. تمام وہ چیزیں جو آپ کی تیاری کو پکی بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال, کوئی بھی کوئری, کوئی بھی کنفیوژن ہے تو فیل فری ٹو ڈراپ اس واٹس ایپ آن دا گیون نمبر. ہمارے کاؤنسلرز ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کی بہترین طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. آل دا بیسٹ.